اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں اور دوستوں، جو موضوع مجھے دیا گیا فریضہ قامت دین، آج کی اس محفل میں اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس موضوع کا بہت زیادہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو سب انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ یہ جمع غفیر جو ہے پوری دنیا کے اندر اربوں انسان تو ابھی موجود ہیں۔ اربوں انسان اللہ کے پاس چلے گئے اور نہ جانے کتنے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامت ہے اور رسالت ہے وہ تو قیامت تک قائم رہے گی۔ تو یہ جو کہا گیا کنتم خیر امۃ، یہ کون لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کو خیر امت کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، لیکن ہدایت اس سے متقین حاصل کریں گے۔ لیکن متقین کون ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں، یہ تخصیص ہو رہی ہے کہ خیر امت کون ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صفات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور کہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن میں فرشتے بھی ہیں اور جنت و دوزخ بھی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی غیب کے اندر چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ان کو دیا گیا ہے اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل کی ہے، یعنی قرآن، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور ان کا ایمان آخرت کے اوپر بھی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کون ہونا ہے۔ جو آدمی خواہ کسی نسل سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کتنی عقل کا مالک ہو، جو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھے گا وہ متقی ہے، اور ہر وہ آدمی جو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھے گا وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائے گا، اور گویا اس کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا باقی ساری مخلوق سے کہ اس نے وہی عقل، وہی سمجھ ہوتے ہوئے بھی اس حقیقت کے اوپر غور کیا، اور اس نالج کو انسان کے دل کے اندر جو موجود ہے، جو اس تک پہنچتا ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، کوئی دین بھی ہے، کوئی آخرت بھی آنے والی ہے، ان چیزوں کے اوپر یقین لے کے آیا وہ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اور بہت سے دوسرے لوگ انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے، ہر بندے تک یہ بات پہنچی ہے، اور انہوں نے سن کے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں مانتا، میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو خود وہ جدا کر لیتا ہے امت مسلمہ بننے سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا گیا ہے کسی جگہ پہ،
اور اس آیت میں کہا گیا ہے کنتم خیر امتن، وہ یہ یقین اور ایمان لانے والے متقین کی ایک جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا کہ تم خود کو سلیکٹ کرنے کے لائق بنایا آپ نے، تو آپ اس دنیا کے اندر لائے گئے، امت وسط کہا گیا ہے، خیر امت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ خاص خصوصیت کے ساتھ ایک امت کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو بہتر امت ہے اس کے لیے کچھ تو کچھ ایسی چیز ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے ان کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان کو خاص ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کو ایک خاص ضرورت کے لیے ان کو یہ درجہ دیا گیا ہے، خیر امت کہا گیا ہے۔ خیر امت کا مطلب ہے کہ پوری امت سے پوری مخلوق سے ان کا درجہ بلند کیا گیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ایک اور مقام پہ فرمایا حدیث میں کہ تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، یہ خیر امت ہے۔ تنگیوں میں ڈالنے والے بنانا کرو اور آسانیاں لوگوں کے سامنے پیش کیا کرو، تو بنا کے بھیجی گئی ہے امت، آپ امت وسط کا حصہ بنا کے بھیجا گیا آپ کو، اور یہ آپ کو ایک جداگانہ اور امتیازی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور آپ کا مقصد وجود کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ وہ مقصد ہے جو چنی ہوئی اس امت کو، جس کو آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو۔ تو پورے نوع انسانی کو غلط فکریوں، غلط کاریوں سے روک کر صحیح راستے پر لانے کا کام تمہارا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مجھ میں اور آپ میں جو ایک مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ایک خاص موقع تک دنیا میں رہنا ہے، اور ہم نے پھر قبر کی تنہائیوں کے اندر جا بسنا ہے۔ وہ اندھیری کوٹڑی ہے، اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو آپ کے لیے جنت ہے، باغ ہے، یا آپ کے لیے جہنم ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کو ان دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ بھگتنا نہ پڑے، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا۔ دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ انسان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تو میں اور آپ نے نیچے جانا ہے، مشکل کام ہو یا آسان کام ہو، ہم نے اللہ سے پوچھنا کیا کریں کہ ہم تیری بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے بکرے کو پکڑتے ہیں، یہ مالک کے ہاتھ کے اندر ہے کہ کب اس کو ذبح کرتا ہے، کب اس کو لٹکا دیتا ہے، آگ کے اوپر سینکتا ہے کہ اس کو کباب بنا لے، کر لے، کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ سزا دینے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں۔ تو جو جہنم میں جائے گا اس کی آپ گہرائی دیکھیں کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور سے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک فرشتے نے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک بہت بڑا پتھر لٹکایا تھا، 70 سال بعد وہ اس کی گہرائی کو جا کے لگا ہے۔ تو خاص طور پہ آپ لوگوں کو آواز سنائی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جہنم ہے، حاویہ، اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ کہیں منافق گرے گا، کوئی مشرک گرے گا، لیکن کوئی اس میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ تو آج ہم نے اپنا راستہ منتخب کرنا ہے۔ عمر کے اس حصے میں اب ہمیں آگے کی زیادہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کیریئر بنا، وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے دے۔ جو میں ٹوٹی پھوٹی حرکتیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔
لیکن یہ دعاؤں سے کام نہیں سوکھا چلے گا. ریئلی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں 2 سنت پڑھ لی کہ مجھے درخت مل جائے گا. وہ بھی اپنی جگہ چیز ٹھیک ہے چیز ہے، لیکن بنیادی چیز اب کیا کرنی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے، میں بنایا اس لیے گیا ہوں. مجھے ڈاکٹر بنا کے لیبارٹری میں بھیجا کہ آنکھوں کی علاج کرو، میں وہ پینٹنگ بنانا شروع کر دوں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دوں، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دوں. بھائی تمہارا کام تو لوگوں کی مرض کو دور کرنا تھا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنی طرف سے کتنا اطمینان رکھوں؟ لیکن اللہ کے ہاں تو وہی ہے جو میری ڈیوٹی لگی ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری. اچھا، دوسری انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی چیز کو، میں آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے امت وسط، متوازن امت. لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ نے لوگوں کے اوپر شہادت دینی ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کو آپ نے دین اس انداز سے سمجھانا ہے کہ آپ کی زبان کے اثر سے لوگ اثر لیں، دین کی طرف آئیں، اور آپ کے عمل کو دیکھ کے دیکھیں کہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، آپ نے اپنی طاقت اور قوت کو یوز کرتے ہوئے اللہ کے دین کو کتنا اس دنیا کے اندر غالب کیا ہے. اور لوگوں کو دکھائیں آپ کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، آؤ اس کو قبول کرو، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. یہ دوسری ڈیوٹی ہے، اسی پہلی ڈیوٹی کا دوسرا نام ہے. اور فرمایا گیا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کی پوری تعلیم جو آپ کو دے دی ہوئی ہے، اس انداز سے دیا کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے. یہ دوسرا سٹائل ہے، بچنے کا راستہ ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا کے اندر ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اس کا ترجمہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اس کی اے نبی ہم نے تم پر وحی کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو، اس دین کو کھڑا کرو. یہ بھی وہی چیز ہے، لیکن تیسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے یہ 3 انداز میں بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا تھا. تو اس سے پتہ چلا امت مسلمہ کا فرض اور کام یہ ہے اس کی جنتوں میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. پہلی بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، اس نے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہے، اور اقامت دین کا کام کرنا ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام دیوار کو کھڑا کر رہے تھے جو گری ہوئی تھی، آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا، دیوار ایک طرف کو جھک گئی تھی، گرا چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا. اس کو کہتے ہیں اقامت، کھڑا کرنا، یعنی پورا حق ادا کرنا کسی چیز کو کرنے کا. جب ہم کہتے ہیں کہ اس نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے جتنے بھی سنن ہیں، اس کے فرائض ہیں، اور پاکی کے ساتھ اس کو پوری طرح ادا کرو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرو. تو دین کے لغوی معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، اور اس کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرو. تو دین کو اس طرح سے قائم کرنا چاہیے کہ بندگی کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ وہ انسانی زندگی کا وہ نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے ذریعے ہم سب پہنچا، اس کو ہم عمل کی دنیا کے اندر لے آئیں. یہ دین اللہ کی انسان کی عقل و فہم، اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع یہاں سے ہوتا ہے. اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر 4 دیواریوں، اس کے خاندانی حلقوں، اس کے تمدنی اداروں سے ہوتا ہوا اس کے تمام اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلوں کے آخری کنارے تک پہنچانا ہے.
ये है दीन जिसको कायम करना। मेरे अंदर क्या है, मेरे जिस्म के बाहर क्या है, मेरे फैमिली के अंदर क्या है, मेरी कम्युनिटी के अंदर क्या है, और मेरे मुल्क के अंदर क्या है, मेरी दुनिया के अंदर क्या है, ये अल्लाह का दीन जो है इसको कायम करना, जारी व सारी करना, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है और ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। ये 3 आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी, तुम्हारा काम ही ये है। तो मैं और आप अगर समझें कि मेरा ये काम नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। ये तो इंसान को कुरान पाक पढ़ने से, बार बार इसको रिपीट करने से पता चलेगा कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। इसके अलावा कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमने अल्लाह के दीन को कायम करना है और इसके क़याम के लिए कोशिश करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी गुजारना है। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो अकामत दीन का मतलब है कि इसको पूरी तरह से इससे वाकफियत हासिल की जाए, इसको पढ़ा जाए, उसकी जो पोजीशन इस दुनिया में है इंसान की, उसको जाना जाए कि मैं किस लिए आया हूँ और इस गाय तक पहुँचने की क्या सही अमल मुझको करनी चाहिए। बतौर फ़र्द और जमात ये दीन उस ज़मीन पर किस तरह राइज करना है, मैंने किस तरह इसको जारी सारी करना है, इसके लिए शरीयत मोहम्मदी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हमें दी गई है। इस शरीयत के एक एक हुक्म को हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करना है और इंसानियत तक पहुंचाना है। एक बहुत बड़ा मौजू है कि किस तरह हम दीन का काम कर सकते हैं, किस तरह लोग इससे दूर हटने के बहाने करते हैं, किस तरह से अल्लाह के नबी ने इस दीन को दुनिया के अंदर फैलाया है। वो बाद के एक मौके पे ये गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है, ये फ़र्ज़ ऐन है। जिससे हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, कोई नमाज नहीं पढ़ता इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे रह गया, पूछा जाएगा। इसी तरह से दीन को कायम करने का जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है, इक्सा ने वही बीड़ा उठाया हुआ है। दीन को सीखें, दीन को आगे पहुंचाने की कोशिश करें, इसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर और इंसानियत के ऊपर नाफज करने की कोशिश करें। ये है अकामत दीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसको समझने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए, कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब ने अल्लाह के पास जाना है और ये झूठी तसल्लियाँ जहाँ जहाँ से आती हैं वो झूठियाँ साबित हो जाएंगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि जो नजात का रास्ता है वो अकामत दीन का काम है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें। आमीन।